الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پڑھ لو. اونچی پڑھو گے نا تو قبر میں آسانی ہوگی. ہاں اپنے آپ کو عادت ڈالیں. قبر میں کوئی موقع نہیں ہونا کہ تیار ہو جاؤ ہونے لگا ہے کچھ. ہاں یوز ٹو ہوں گے نا یہ وجود. ایمرجنسی میں بندے کو یاد رہتا ہے کچھ تو اس سے بڑی تو کوئی ایمرجنسی ہے ہی نہیں. وہاں یہ تھوڑی ہونا ہے کہ لو بھائی محفل ہونے لگی ہے فرشتے آنے لگے ہیں تیار ہو جاؤ. نہیں, ہنگامی حالت ہے. وہ اندر کچھ ہوگا تو وہی نکلے گا. تو دنیا میں نقیبوں خطیبوں پہ نہ رہو. اپنے قلب کو, روح کو, ذہن کو, جسم کو عادت ڈالو اللہ کے ذکر کی اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے ذکر کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں تم قبر میں بھی آزمائے جاؤ گے اور اسی پہ نجات ہے. نجات اس ایک سوال پہ ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. آزمائے جاؤ گے. یہ وقت اس کی تیاری کا ہے, اس امتحان کی. تو اپنے آپ کو, انسانی مزاج یہ ہے کہ اس کو جس چیز کی عادت ہوتی ہے, یوز ٹو ہوتا ہے نا, آنکھیں بند کر کے بھی کر رہا ہوتا ہے. گاڑی چلانی آ جائے نا, لڑکے ہینڈل چھوڑ کے بھی پھر بائک بھگاتے ہیں. اس کی عادت ڈالی ہوئی ہے نا, بندہ خواب میں بھی چلا رہا ہوتا ہے گاڑی. یہ انسانی جسم کی بناوٹ اور مزاج ایسا ہے, اسے جس چیز کا عادی کر دو گے یہ بے اختیار بھی وہ کرے گا, بے ساختہ وہ کرے گا. اب چونکہ اس کی عادت نہیں ڈالی ہوئی نا تو وہاں مشکل ہوگی. اور وہ حالت بھی ایمرجنسی کی ہے. ایمرجنسی میں بندہ بچے بھول جاتا ہے, اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے. تو یہ محفلیں اس تیاری کے لیے بھی ہیں. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حاضرین, بفضلہ تعالی ہم یہاں اس درس قرآن میں ترتیب سے چل رہے ہیں اور ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب, اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. اب آگے ترتیب ایمانیات کی یہ ہے کہ مسلمان تب ہوگا, مومن تب ہوگا جب ان ضروریات دین پہ ایمان رکھتا ہوگا. سب سے پہلے اللہ پہ ایمان, پھر اس کے فرشتوں پہ ایمان, پھر اس کے رسولوں پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, پھر اس کے رسولوں پہ ایمان, پھر
تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان، پھر موت کے بعد اٹھنے پر ایمان، تب یہ بندہ مسلمان ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی مس کر دیا تو وہ باقیوں پر ایمان لانا کام نہیں دے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ مطلب نہیں جی میں اللہ نو بڑا ماننا، وہ اللہ نہیں ماننے گا بھائی، وہ تو مانے گا۔ ہاں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ہے، ڈیلنگ ہوتی ہی ٹو وے ہے، ایگریمنٹ، معاہدہ، دوسرا فریق ہی نہیں تو اکیلا ہی لگا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں جی، تو یہ یہاں یہ کام ہم کرتے ہیں گارڈن ٹاؤن کی اس مسجد میں، ہر مہینے تیسرے اتوار کرتے ہیں، تو آج چوتھی اتوار ہو گئی، کبھی کبھی جب 5 اتواریں آ جائیں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس محفل کو غنیمت سمجھیں، یعنی میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کسی ایک بندے نے بھی اپنی پچھلی زندگی میں ایسی نشست اٹینڈ نہیں کی، اور ہم سے پچھلی نسل، وہ حاجی گلزار صاحب بھی گواہی دیتے ہوتے ہیں یہاں بیٹھے، اور ان سے پچھلی نسل وہ اس کے بھی نمائندے ہیں۔ 100 سال ان کی، 90 سال عمر ہے، پوری صدی ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے پہلے نہیں سنی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا منبر جو دین بیان کرنے کے لیے بنا تھا، اس پر سارے کام ہو رہے ہیں سوائے دین بیان ہونے کے۔ میرا یہ سوال ہے مستقل کہ جو قوم دین منبر پہ نہیں لا سکی وہ تخت پہ کیسے لائے؟ دین اس قوم کے تخت پہ آتا ہے جس کے منبر پہ ہو۔ یہ چھوٹی سی 4 دیواری کے اندر اگر ہم، جو بنی ہی دین کے لیے ہوئی ہے، جس کا نام ہی مسجد ہے، اگر وہاں ہم، اور پھر دین میں بھی جو بنیاد اور جڑ ہے دین کی وہ عقیدہ ہے، یہ نماز وغیرہ بعد میں ہے۔ ایمان ہوگا تو نماز ہوگی، ایمان ہوگا تو روزہ ہوگا، ایمان ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ایمان ہوگا تو نیکی ہوگی، حج ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان والے ہوں گے پھر نیک اعمال کریں گے تو وہ ان کو کام دیں گے۔ اس لیے ہم نے ایمانیات کی ترتیب سے یہاں پر دروس کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں ایمان بالرسل۔ ایمان رسول، رسول کی جمع ہے، رسولوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اور یہ ابتدا ہی میں رب کریم نے قرآن پاک کے اندر ان ایمانیات کو بیان فرما دیا ہے، بنیادی انداز سے بتا دیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہوں گے جو غیب پر بھی ایمان رکھیں گے، جو نماز بھی قائم کریں گے، اور جو آپ پر اترا اس پر بھی ایمان لائیں گے، جو آپ سے پہلے نبیوں رسولوں پہ اترا اس پر بھی ایمان۔ تو یہ اعزاز، یہ شرف اور یہ سعادت اور یہ اختصاص و انفرادیت صرف اس امت کو حاصل ہے کہ وہ پچھلے ہر نبی رسول اور اس کی ہر شریعت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو سب سے بعد میں ہو۔ اب جو تورات والا ہے وہ انجیل پہ تو ایمان نہیں لایا نا، کیونکہ انجیل تو آئی اس کے بعد ہے۔ جو زبور والا ہے اسے نہ تورات ملی، نہ انجیل ملی، نہ قرآن ملا۔
تو وہ اپنے دور تک جو کچھ تھا اس پہ ایمان لایا ہے. تو یہ نقطہ ختم نبوت کی عظمت سے جڑا ہوا ہے کہ اس امت کو یہ شعور اور یہ احساس رہے کہ خاتم الانبیاء کا امتی ہونے کا مطلب کیا، کہ تمہیں پچھلی ہر شریعت، ہر دین اور ہر نبی پہ ایمان لانے کا اجر و ثواب مل رہا ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ جو اسم پاک محمد ہے نا، اس کے علم ابجد کی روح سے 92 اعداد ہیں، اور اس کی ایک اگلی شاخ ہے علم تکسیر. باقاعدہ تکسیر اگر اسی اسم پاک کے اعداد نکالیں تو وہ 313 بنتے ہیں. تو رب کریم نے 313 ہی رسول بھیجے، اور یہیں سے حضرت سعدی شیرازی کو شاید یہ بات سمجھ آئی تھی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوما ہما دارند تو تنہا دار. اسی اسم پاک میں یہ رمز بھی چھپا دی رب کریم نے کہ محبوب جو حال والے اور تلاش والے اور جستجو والے اور جو معرفت کے متلاشی ہوں گے، تیرے دامن سے وابستہ ہونے والے، وہ تیری ذات تک تو خیر کوئی پہنچا ہی نہیں، نہ پہنچ سکتا ہے، تیرے نام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو اس نام کا طواف کرنے والوں نے اس میں سے یہ نقطہ بھی موتی بھی ڈھونڈا کہ اس ایک نام کا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے 313 رسولوں پر ایمان لانا. وہ کمالات جو الگ الگ رب کریم نے 313 رسول علیہم الصلوات و تسلیمات کو الگ الگ عطا کیے تھے، وہ سب کے سب اس ایک ذات میں جمع فرما دیے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام رسالت کا اجمال ہیں، اور وہ کل 313 انبیاء مل کے اس اجمال کی تفصیل ہیں. تو اب ہم بطور امتی، بطور مسلمان الگ الگ سے، امتی ہونے کے ناطے الگ اور ایمان والے ہونے کے ناطے الگ، اس بات کے محتاج ہیں اور پابند ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے آدم علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں، حضرت نوح علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں، جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، جملہ جو ان کے کمالات تک پہنچیں، کیونکہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اور ہمیں قرآن نے یہی بتایا آمن الرسول. اور اس میں عجیب لطیف ترین بات یہ ہے کہ خود رسول بھی اپنے رسول ہونے پہ ایمان لاتا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ تم مجھ پہ ایمان لے آؤ، نہیں، میں بھی خود پہ ایمان لاتا ہوں. صرف امتی نے نہیں کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ نے بھی کہنا اشہد انی رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ حیدری. یہ سارے وسیلے ہیں. نعرہ صدیقیہ بھی وسیلہ ہے، نعرہ فاروقیہ بھی وسیلہ ہے، نعرہ عثمانیہ بھی وسیلہ ہے، نعرہ حیدری بھی وسیلہ ہے. آج کا درس بارگاہ فاروق اعظم میں ہم نظر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی شہادت کے دن ہیں 26 ذوالحجہ. تو ایک ایرانی مجوسی نے حملہ کر کے آپ کو شہید کیا تھا.
اور یکم محرم الحرام کو پھر آپ اپنی اصل منزل گنبد خضرا کے سائے میں روضہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرما ہیں۔ یہ قرآن سے بڑا تعلق ہے فاروق اعظم کا، اور قرآن کا بڑا تعلق ہے فاروق اعظم سے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے نوح علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ فاروق اعظم کو دیکھنا۔ یہ انبیاء کے مظاہر اللہ نے اس امت میں رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کریم علیہ السلام کی شبیہ بنایا عثمان غنی رضی اللہ۔ تو یہ مماثلتیں، یہ مشابہتیں ہیں اللہ رب العزت نے، اور پھر ان کے بارے میں تو الگ فرمان ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یعنی یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بھی، اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ تو یہ نبوت کے جو کمالات ہیں، تجلیاں ہیں، مظاہر ہیں، وہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اندر بھی رکھے ہیں۔ تو محبوب کا عالم کیا ہو، محبوب کی شان کیا ہو۔ تو اسم پاک کی سمجھ لیجئے یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا آمن الرسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایمان لائے۔ کس پر؟ بما انزل الیہ، جو ان پر اترا ہے۔ جو بیان کر رہا ہے اگر اس کا اپنا ایمان نہیں، وہ کسی کو کیا بیان کرے گا؟ جو پڑھ رہا ہے اسے خود ہی پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ کسی کو کیا پہنچائے گا؟ یہاں سے آغاز کیا رب کریم نے کہ جس رب کی طرف یہ تمہیں بلا رہا ہے اسے جانتا ہے اور اسے مانتا ہے۔ خود ایمان رکھتا ہوگا تو آگے کسی کو ایمان منتقل کرے گا اور بیان کرے گا، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی تاثیر آگے منتقل ہوگی، جتنا اس میں ضعف اور کمزوری ہوگی اتنے ہی اس کے اثرات آگے منتقل ہونے میں ضعف ہوگا، کمزوری ہوگی۔ اس لیے بیان کر دیا کہ یہ رسول خود بھی ایمان رکھتے ہیں جو کچھ ان پہ اترا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سب چیزیں جو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور ساتھ کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ ایمان تب نصیب ہوگا، تب ایمان نصیب ہوگا اگر نام بھی نہ آتے ہوں، انبیاء کے نام بھی نہ آتے ہوں تو ایمان کس چیز کا؟ 313 رسول، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء ہیں، تو جتنے اللہ نے قرآن میں بیان کیے اتنے نام تو آئیں، اور ساتھ فرمائے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، یہ جو ہم آپ کو انبیاء کی باتیں اور ان کے قصے اور ان کے واقعات سناتے ہیں،
آج دیکھیں یہ کتنی عظیم الشان مجلس ہے. سورہ ہود کی اس آیت 120 کی روشنی میں آج کی اس مجلس کا ذرا جائزہ لے کے اپنے بخت پہ ناز کرو کہ تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو، وہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں سنت الہیہ پہ عمل ہو رہا ہے. اللہ کی سنت کیا ہے کہ وہ خود رب ہو کے اپنے نبیوں کے قصے اپنے حبیب کو سناتا ہے. اور یہ قرآن پاک کے ابواب میں سے ایک بہترین باب ہے. انبیاء کے واقعات، انبیاء کے قصے، اور پھر ان کو بیان کر کے رب کریم فرماتے ہیں کہ حبیب آج جو سنائیں گے قصہ وہ احسن القصص ہوگا. جب یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا تو ان سارے قصوں میں بڑا ہی حسین و جمیل اور بڑا ہی بہترین، یہ بھی ایک پہلو ہے قرآن کا. اگر قرآن سے تعلق ہو تو یہ بھی نصیب ہوتا ہے بندے کو اور اس کی بھی توفیق ملتی ہے. اگر قرآن سے تعلق ہو، شرط یہ ہے قرآن سے تعلق کے بغیر کوئی چیز بھی اس میں سے نصیب نہیں ہوتی. جو بھی قرآن میں ہے وہ تب نصیب ہوگا پہلے قرآن سے تعلق بنائیں. ایک ہے قرآن کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، پھر حرف 10 نیکیاں کمانا. ایک ہے قرآن سے تعلق بنانا. جب قرآن سے تعلق ہوگا تو پھر یہ چیزیں کھلیں گی، یہ حقائق سمجھ آئیں گے. اور یہ تعلق کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ بندے کو قرآن کے ترجمے کی ضرورت نہیں رہتی. اس کی ایک نشانی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یعنی جب آپ نے یہ سمجھنا ہو کہ میرا قرآن سے تعلق ہو گیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ یوں پڑھیں اور یوں سنیں صرف، تو آپ کو پتہ ہوگا آپ کا رب آپ سے کیا کہتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. جو بڑی سے بڑی تفسیریں اب تک لکھی گئیں، تفسیر کبیر اور کشاف علامہ زمخشری کی، یہ تم گھول کے بھی پی لو تو جب تک تیرے ضمیر پر قرآن نہ اترے، تیرے قلب و روح پر نزول قرآن نہ ہو. یہ سکھوں کو بھی زبانی یاد ہے قرآن، انگریزوں کو بھی یاد ہے، صرف رٹ لینا ملکہ حفظ ہے نا، ریپیٹیشن ہے، آپ نے یاد کر لیا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے، یہ کریڈٹ کسی انسان کا نہیں ہے، کیونکہ انسان میں یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں. یہ لفظ قرآن کسی کو سمجھ آ جائے نا، کاف را الف نون، یہ معجزہ تو اس میں چھپا ہوا ہے کہ اس کو اگر آپ، تو اصل کمال ہے تعلق بالقرآن. تعلق بالقرآن کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایک پنتھ دو کاج، یعنی تعلق قرآن سے بنا ہے تو اللہ سے بھی ہو گیا، رسول سے بھی ہو گیا بیک وقت. اور یہ جہت تعلق کی سوائے قرآن کے نصیب نہیں ہوتی. تو ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کے رسول ہونے کے اعتبار سے اور ان کے نبی ہونے کے اعتبار سے وہ سب برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے تمام انبیاء اور رسول برابر ہیں. انبیاء میں آپس میں کوئی فرق نہیں اور رسولوں میں، رسول ہونے میں آپس میں کوئی فرق نہیں. دونوں میں فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے. وہ کیا ہے کہ ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی بھی ہے، لیکن کوئی نبی رسول نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے اوپر کا مرتبہ اور درجہ ہے رسالت کا۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور رسول کہتے ہیں پہنچانے والے کو۔ رسول کا کام ہے پہنچانا، نبی کا کام ہے بتانا۔ خبر دے دی، بس کام ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات، یہ ان کا مقولہ ہے، ان کا جملہ ہے کہ ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا، ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا، پورے ابلاغ کے ساتھ اور پورے کمال کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی کیا شان ہوگی کہ اس نے رب ہو کے ان کے تذکرے کو اپنی آخری کتاب قرآن کا مستقل جز بنایا، اور نبیوں رسولوں کے ناموں پر قرآن کی صورتیں رکھیں، اور پھر ان کی زندگی کے وہ واقعات جو ذاتی اور پرائیویٹ ہوتے ہیں، جن کا ڈائریکٹ دین کے احکام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے کون سے درخت کی کھجوریں کھائیں پیدائش کے وقت، اور وہ باکس میں ڈال کے دریا میں بہا دیے گئے، تو اس کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ کیا ہوں گی یہ ہستیاں؟ تو نبی رسول کیا ہوتا ہے سادہ لفظوں میں؟ اللہ کا انتخاب۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ چنتا ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ جسے اللہ چن لے، جو اللہ کا انتخاب ہو۔ تو قرآن میں کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام یہ انسانوں میں سے چنے گئے رسول، انسانوں میں سے چنے گئے، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے۔ اس پہ تو ہم بات کر چکے ایمان بالملائکہ میں پوری تفصیل کے ساتھ۔ لیکن ایک جگہ میں نے بہت سال پہلے یہ بات کی، تو ایک عالم دین بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے جی وہ جبریل امین اگر رسول ہیں تو ان کی امت کہاں ہے؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک عام آدمی یہ بات کرتا تو اور بات تھی، ایک عالم دین یہ بات کرتا۔ تو میں نے کہا مولانا فرشتے رسول میں اور انسان رسول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو رسول انسانوں میں سے چنا جائے اس کی امت ہوتی ہے، جو رسول فرشتوں میں سے چنا جائے اس کی امت نہیں ہوتی۔ اللہ جس رسول کو انسانوں میں سے چنتا ہے اسے انسانوں کی طرف بھیجتا ہے، اور جس رسول کو فرشتوں میں سے چنتا ہے اسے رسولوں کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ جو رسول انسانوں میں سے ہے یہ انسانوں کے لیے رسول ہے، اور اللہ جس کو فرشتوں میں سے رسول بناتا ہے اور رسالت کا منصب اور مرتبہ عطا کرتا ہے اس کو رسولوں کی طرف رسول بنا کے بھیجتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا منصب و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی شان کیا ہے، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی شان کیا۔ یہ 4 ملائکہ رسل ہیں۔ کتنے؟ 4۔ ہاں، اور بڑی شان والے ہیں، اور ان سے بھی تھوڑی الیک سلیک بنانی چاہیے۔
ہاں جی، کیونکہ آگے ان سے ہی کام ہونے ہیں سارے. اگر نام بھی نہ پتہ ہوئے تو کام کیسے ہوگا؟ اور اگر مولوی صاحب نے یہ سکھایا ممبر سے ہی اوئے جبرائیل اللہ، تو پھر آپ کا ایمان کہاں بچے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ جلسوں میں ہوتا ہے، یہ اسٹائل، یہ انداز جس قوم کا ہوگا وہ ایمان کیسے بچائے گی؟ جس عظمت مآب ہستی کا انتظار امام الانبیاء کر رہے ہوں، اور حسان بن ثابت جن کی نعتیں پڑھتے ہوں، جبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفاء. حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتے پڑھتے وہ جبریل کی بھی شان میں منقبت پڑھتے تھے. تعلق بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کا فرشتوں سے. تو جبریل امین علی نبینا علیہ السلام، ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ رسول ہونے کے باوجود امام الانبیاء کے صحابی بھی ہیں. یہ بھی ان کی شان ہے. تو رسول ہیں، وہ بھی ملائکہ میں سے بھی رسول ہیں اور انسانوں میں سے بھی رسول ہیں. رسالت ایک پورا نظام ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اللہ نے بنایا ہے. یہ خدا ساختہ نظام ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہو سکتا. بندے کسی کو نبی یا رسول نہیں بنا سکتے. روئے زمین کی ساری نسل انسانی مل کے بھی ایک بندے کو رسالت یا نبوت کا اہل نہیں بنا سکتے. تو اگر یہ تھوڑا سا سمجھ آ جاتا یا اس کو ہم نے بیان کیا ہوتا ممبروں پر، تو آج نوبت آتی کہ آپ مرزائیت کے خلاف اتنا لٹریچر چھاپیں اور لوگوں کو بتاتے پھریں. ختم نبوت تو کجا، میں کہتا ہوں صرف نبوت ہی بیان کر دیتے تو کوئی مسلمان دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا صاحب ایمان. اس لیے امام بالرسل کو بھی دین کی بنیادی اساس اور ضروریات میں سے رکھا گیا کہ جب آپ رسولوں سے متعارف ہوں گے اور رسالت کے انسٹیٹیوٹ کو جانتے ہوں گے، اس کے ڈسپلن سے واقف ہوں گے، تو آپ کسی نام نہاد جھوٹے جعلی دجال یا کذاب سے دھوکہ نہیں کھائیں. آپ پتہ ہوگا نبوت کی اصلیت کیا ہے، نبوت کی حقیقت کیا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے کہ کس سینے میں اس نے رسالت کا نور اتارا. آپ سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ رسالت بندوں کے اور رب کے درمیان کار فرما ایک نظام کا نام ہے جو بندوں نے نہیں چنا، بندوں کے رب نے چنا. مخلوق و خالق کے درمیان وہ وسیلہ جو خالق کائنات نے خود اختیار فرمایا ہے. وہ خود کیوں اختیار فرمایا ہے؟ اس لیے کہ یہ بندوں کے بس میں نہیں تھا. بندے یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی مستقل رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت چلایا. اور اس کی ٹیکنیکل تعریف اور ڈیفینیشن رسول کی یہ ہے کہ لأن الرسول برزخ بین الخالق والخلق. رسول کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے درمیان سورس آف کمیونیکیشن ہے، رابطے کا ذریعہ ہے، تعلق کا ذریعہ ہے، معرفت کا ذریعہ ہے، تعلیم اور وحی کا سورس ہے. تو اس رسول نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ خالق سے لینا ہوتا ہے،
اور مخلوق کو دینا. خالق سے سننا ہوتا ہے، مخلوق تک پہنچانا ہوتا ہے. اس لیے وہ ہر جگہ یہی کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا. پھر اس کے اندر اللہ درد ڈالتا ہے، لوگوں کا ہمدردی ڈالتا ہے، خیر خواہی ڈالتا ہے، اصلاح کا جذبہ ڈالتا ہے. وہ ہوگا تو رزلٹ آئے گا، ورنہ صرف انٹرٹینمنٹ ہوگی. اگر مقصود ہدایت اور اصلاح ہوگی تو وہ دین ہے، اور اگر مقصود صرف داد و ستائش ہے اور واہ واہ ہے اور نعرے ہیں تو وہ ایک وقتی انٹرٹینمنٹ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھے، ہنس اٹھایا، وہ خواہ نفسانی بھی ہو سکتا ہے، وہ روحانی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے عین حالت نماز میں بھی شیطان اور نفس اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں نمازی سے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. عین حالت نماز میں بھی، تو باقی حالتیں کون سی ہیں؟ تو جہاں بناوٹ آئی، دکھاوا آیا، ریا آئی، مخلوق آئی، خواہش آئی، پرفارمنس آئی، ایکٹنگ اور اداکاری اور بناوٹ آئی، تو للہیت گئی، اخلاص گیا، خشیت گئی، عبادت گئی، اجر و ثواب گیا. الیاذ باللہ. تو کم از کم دین کو تو اس میں محفوظ رہنے دو. اس میں تو یہ نہ کرو بھائی، اس میں تو اپنا آپ سائڈ پہ رکھو. وہ تھوڑے سٹیج ہیں. وہ جو آخرت کا کے لیے کیا تھا کام، اسے تو خالص رہنے دو، جس پر مدار بخشش و نجات تھا. تو رب ذوالجلال کی یہ سنت ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے ذکر الانبیاء من العبادہ. نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارہ. نبیوں کا ذکر کرتے جائیں تو عبادت کا ثواب، ولیوں کا ذکر کرتے جائیں تو گناہ مٹتے جائیں، گناہوں کا کفارہ. کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے. اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے دوستوں کی باتیں اور ان کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے قرآن کی یہی آیت کریمہ پڑھی تھی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا جب رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ حبیب یہ جو انبیاء اور رسول کے قصے اور ان کی باتیں اور واقعات آپ کو سناتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے قلب کو تقویت ملے، آپ کو تسلی اور حوصلہ اور ڈھارس ہو. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کے اذیت اٹھانے والے انبیاء ہیں. راہ خدا میں سب سے زیادہ تکلیفیں جن کو آتی ہیں وہ انبیاء ہیں. اور فرمایا ان انبیاء میں سب سے بڑھ کے تکلیفیں اور اذیتیں میں نے اٹھائی ہیں، جو کہ نبیوں کے امام ہیں. تو اس شخص کو کلمہ کیسے سمجھ آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تکلیف اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے دین کے لیے. تو بھاگا پھر رہا ہے کہ نہ مجھے نہ کچھ ہو جائے. اس کا اسلام ایمان سے کیا تعلق ہے، کلمے سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے تو ایسے سپاہی تیار کیے اور مجاہد اور جانثار تیار کیے جو کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، پلے سے کیا دیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میرے پاس تھا ہی کیا دینے کو، جو اسی کا دیا ہوا اسے دے کے میں نے کون سا مار کا مارا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے صدیقیہ، نعرے حیدری. تو
تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی معرفت یہ بھی شرائط ایمان میں سے ہے۔ کیونکہ آپ اس میں ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آدم علیہ السلام کون ہے، نوح علیہ السلام کون ہے۔ پچھلی بار ایک دوست نے یہاں پوچھا تھا کہ نوح علیہ السلام کا نام، حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح ہی ہے۔ نوح اسی میں پوری سورہ نوح ہے کہ شجرے میں، نسب میں، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ بتائی گئی ہے کہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ 1000 سال اللہ نے ان کو عمر دی، 950 سال تو صرف انہوں نے اللہ کی راہ میں تبلیغ کی۔ تو صرف 5 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جن کے ڈبل نام ہیں، جن کے 2 نام ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ذو اسمین، 2 ناموں والے، ذو اسمین، 2 نام ہونا یہ بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ 1,24,000 میں سے صرف 5 کو یہ اعزاز ہے، جس میں سر فہرست امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے 2 نام جو آفیشیل ریکارڈڈ نام ہیں، محمد اور احمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ہیں عیسیٰ، دوسرا نام ان کا مسیح، عیسیٰ مسیح، مسیح ابن مریم اللہ نے فرمایا، مریم کا بیٹا مسیح۔ اور تیسرے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا اسم گرامی ہے اسرائیل۔ کیا نام ہے؟ اسرائیل۔ اسی سے بنی اسرائیل ہے، اور پوری سورہ ہے قرآن پاک میں، سورہ بنی اسرائیل کا مطلب آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور چوتھے پیغمبر ہیں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والے۔ ذوالنون ان کا دوسرا نام، اسی نام پہ بزرگ ہیں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اس امت کے اکابر رتینہ اولیاء میں سے ہیں ذوالنون مصری۔ یونس دوسرا نام ذوالنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذوالنون مچھلی والا۔ یہاں کہہ دیں بابا چھتری والا تو کہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بابا بلیوں والا پریشان ہو، اور خود قرآن میں پڑھی جاتے ہیں مچھلی والا نبی ہے۔ وہ پیغمبر مچھلی والا ہو سکتا ہے تو بابا بلیوں والا نہیں ہو سکتا، بھائی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب یہ آپ کی لا علمی ہوتی ہے جس کا وہ مولوی تماشا بنا رہا ہے، کیونکہ آپ بے خبر ہوتے ہیں دین سے، حقائق سے، شریعت کے رموز سے، تو وہ لوگ لطیفے بنا کے آپ کو سناتے ہیں بدعقیدہ، جو گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں بزرگوں کے، ولیوں کے، اور اس تاریخ سے نہ بلد و نہ واقف ہوتے ہیں، یا جان بوجھ کے اسے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو جی ایسے بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، تو اس کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے یہ کتنے کیسے بابے بنائے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ بلیوں والے، ان کا نام نہیں ہے یہ، بلیوں سے پیار کرتے تھے، بلیاں پالتے تھے، بلیوں کو یوں اپنی ایک بچوں کو قمیض کی کف نہ ڈالتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا یا ابا اے بلیوں والے، اے بلیوں سے پیار کرنے والے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسبتوں پہ نام اور القاب رکھنا۔ اور 5ویں پیغمبر ہیں حضرت سیدنا الیاس
ان کو قرآن نے کہا سلام علی یاسین، ان کا نام ہے ذوالکفل، دوسرا نام ذوالکفل۔ یہ 5 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں جو ذو اسمین ہیں، 2 ناموں والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی فیض و برکات سے مستفید اور مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الابصار وحلقتہ فی القبور۔ مولا کریم اس درس قرآن میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما۔ نبوت اور رسالت کے فیوزات سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما۔ کمالات انبیاء، ولایات انبیاء سے اللہ ہمیں حصہ نصیب فرما۔ ان کی توجہات، فیوزات اور اتفاق سے ہمیں بہرجات فرما۔ اور اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرما، صحیح عقیدہ نصیب فرما اور اس پہ استقامت عطا فرما۔ بدعقیدگی، بے ادبی کے تمام جراثیم و وائرس سے ہمیں محفوظ فرما۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ رب العالمین اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما، اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما، اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما۔ ہمارے آقا حضور امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کی بارگاہ سے ہمیں طیب وابستگی عطا فرما۔ ان کے بتائے ہوئے طریق پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے لائے ہوئے دین کا ہمیں فہم و شعور عطا فرما اور اسی دین پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی عقیدے پہ ہمارا حشر فرما اور انہی پیاروں کا ساتھ ہمیں حشر میں قبر و حشر میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی برکتیں، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، بے ایمانی سے محفوظ فرما، جہالت سے محفوظ فرما، حرام سے محفوظ فرما، جھوٹ سے محفوظ فرما، خیانت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں للہیت و اخلاص عطا فرما۔ اس حلقہ درس قرآن کو یا اللہ اور وسعت عطا کر اور اس فیض کو، اس خیر کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب شامل ہیں، تشریف لائے ہیں، منتظمین ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم بدلے نصیب عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما اور اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، شر نفس، شر دنیا، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے امور خیر کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المكرمين وعلى آله وصحبه۔ اچھا جی، مزین رسول اللہ صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہے، یا اللہ کو شفا عطا فرما۔ پروردگار عالمین حضور علیہ السلام کو دعا دہن پاک کا صدقہ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، صحت یابی عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ سلامت فرما، عمر دراز فرما اور ان کی برکتوں سے ان کے بچوں کو بھی، ہم سب کو بھی فیض یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔